रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत से मना किया है और उस कैफियत की निशानदेही की है जिस कैफियत के साथ नमाज पढ़ने से इंसान की नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाए। आप ये बात सुन के हैरान तो होंगे, आज हालत तो ये है। एक वक्त था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल से फरमाया करते, अरिहना या बिलाल, अरिहना, अजान कहिए, नमाज पढ़ें, कुछ सुकून मिल जाए। अरिहना या बिलाल। और आज अगर किसी इमाम मोहतरम को तौफीक मिल जाए, वो सुबह की नमाज में 60 से 100 आयात तक की तिलावत की सुन्नत को जिंदा कर दे, या अल्लाह की तौफीक से सजदा उसका लंबा हो जाए, तो मुक्तदी बोल तो नहीं सकते, लेकिन जुबान हाल से जरूर कह रहे होते हैं, अनक़िज़ना या इमाम, ए इमाम हमारी जान छुड़ा दो। आज आपके पास आए, कल को इस मस्जिद में नहीं आएंगे। फर्क देखिए। कान इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब सरताज रसूल को कोई परेशानी लाहिक होती नमाज पढ़ते। कान इज़ा अताहु अम्रुन यसर्रु बिह खर्र साजिदन लिल्लाह, जब आपको खुशी मिलती तब भी आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते। गमी को कंट्रोल करना और खुशी के वक्त अल्लाह का और शुक्र अदा करना, उसका एक ही तरीका सरताज रसूल ने इख्तियार फरमाया कि अल्लाह के सामने गिर जाना, अल्लाह के सामने खड़े हो जाना। और यहां तो हालत यह है, नमाज पढ़ाने वाले ने नमाज पढ़ाई, पढ़ने वालों ने पढ़ ली, 3 रकते पढ़ के असर की नमाज पे सलाम फेर दिया। न पहली सफ वाले बोले न दूसरी सफ वाले बोले। पीछे से आवाज आई, जनाब आपने 3 रकते पढ़ी हैं। उन्होंने खैर पहली सफ वालों से पूछा, क्यों जी मैंने 3 रकते पढ़ी हैं? कहते नहीं आपने 4 रकते पढ़ी हैं। उसको और यकीन हो गया। भूलना, वमा सुम्मियल इंसानु इल्ला लिन्नसी, इंसान को इंसान इसलिए कहा गया है कि ये भूल जाता है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की 2 रकते पढ़ के सलाम फेर दिया, भूल गए। लेकिन मैं जिस बात को पेश कर रहा हूं वो क्या है, दूसरी सफ वालों से पूछा, कहा नहीं आपने 4 ही पढ़ी हैं। जनाब आपको कैसे पता चला कि मैंने 3 रकते पढ़ी हैं? कहा कमाल की बात है, मेरी 4 दुकानें हैं और मैं हर रोज असर की नमाज के अंदर एक एक रकत में एक दुकान का हिसाब करता हूं, मेरी एक दुकान बच गई है। उसको भी अल्लाह के बंदे को ये नहीं है कि मेरी रकत रह गई है, वो बेचारा अपनी कैलकुलेशंस में पड़ा हुआ है कि मेरी एक दुकान का हिसाब बाकी है। जबकि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुशू ये है, अल्ला यल्तफित यमीनन वला शिमाला वला यअरिफ अम्मन हुवा अन यमीनी व अन शिमाली। खुशू ये है कि न दाएं इल्तिफात हो न बाएं इल्तिफात हो, बल्कि इस बात का तो उसको अंदाजा ही ना हो कि मेरे दाएं कौन खड़ा है और मेरे बाएं कौन खड़ा है। कुरान मजीद ने इस लफ्ज के मानी का तयन करते हुए 4 मुकामात पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया है। वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्मअु इल्ला हमसा। क़यामत के दिन हर आवाज पस्त होगी। पस्ती के माने में खुशू आया है, इसलिए अरबी जुबान में कहते हैं जिदारुन खाशिअ, ऐसी दीवार जो खड़ी खड़ी गिर जाए और जमीन के बराबर हो जाए। इस अंदाज से इंसान अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, कब मायगी का इजहार करते हुए अपने आप को गिरा कर तखय्युलात की वादी में सैर न करता हो, बल्कि कल्ब व कालब अल्लाह की तरफ लगा ले। दूसरी जगह कुरान मजीद ने खुशू के माने का तयन किया है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। खाशिऊन ऐ सकनत जवारिहुम, वो लोग जो इबादत इस अंदाज से करते हैं कि उनके आज़ा सुकून इख्तियार करते हैं, तो मानीनत उनके अंदर आ जाती है। और तीसरा माना वकानू
لنا خاشعين. انبیاء کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ قبول کیوں فرماتے؟ ان کے اندر خشیت کی وہ کیفیت تھی. کیسی کیفیت؟ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک آیت پہ پوری رات گزار رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی آیت؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے پروردگار عالم، یہ تیرے ہی بندے ہیں، تو اگر عذاب دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر تو معاف کر دے تو تو نے مشورہ تو کسی سے نہیں کرنا، تیری ہی مرضی چلتی ہے. ساری رات اس آیت کو پڑھتے پڑھتے گزارتے. چوتھا مفہوم، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً اے جامدہ، انسان اس انداز سے جامد ہو کے کھڑا ہو، جیسا کہ صحیح بخاری بیان کرتی ہے، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قام الى الصلاة كأنه عود، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا جیسے لکڑی گاڑ دی گئی ہے. ہاں شریعت نے اس بات کی تو اجازت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا جمعے کے دن، فرمایا فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، ذرا ان 2 رکعتوں کو جلدی سے پڑھ لو، لیکن رکوع اور سجدہ اس میں بھی مکمل ہونا چاہیے. صبح کی رکعتوں کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی ہلکی پڑھتے کہ ہمیں لگتا ہے شاید کہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. لیکن عام معمول یہ ہو رکوع اور سجدے میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تحضره صلاة مکتوبہ، جس شخص کی زندگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا، فیتوضأ، وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت له كفارة لما قبلها. اس نے وضو بھی اچھا کیا، خشوع بھی اچھا کیا اور رکوع بھی اچھا کیا، تو مالک الملک اس خشوع والی نماز کو کفارہ بنا دیتے ہیں. لیکن آج کل اللہ تعالیٰ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے، جب نوجوان وضو کرتا ہے تو اس بیچارے کو اپنے بالوں کی ترتیب اور سیٹنگ کا ہی فکر رہتا ہے. مسح کرتے وقت بھی ہاتھ سر کے اوپر سے گزار لیتا ہے کہ وہ ڈیزائن خراب نہ ہو جائے. جبکہ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. چہرے کو دھوتا ہے تو پلکوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی مالک معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ قَامَ وَصَلَّى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ. اگر وضو کرنے کے بعد کوئی کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے جو اس کی شان کو لائق ہے، تمجید بیان کی ہے، اور دل کو خالی کر کے کھڑا ہوا ہے، إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْ أُمُّهُ. جب سلام پھیرتا ہے ویسے تو نماز سے فارغ ہو کے بیٹھتا ہے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، کوئی بھی گناہ نہیں باقی بچتا. اور تیسری سعادت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ، کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، ثم يقوم فيصلي ركعتين
युक़बिलु बिवजहिही व क़ल्बिही, अपने चेहरे को भी क़िबले की तरफ लगा लेता है और दिल में भी अल्लाह की खशियत होती है। इल्ला वजबत लहुल जन्नह, अल्लाह तो क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दे देंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल्लाह इब्न शुखैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली सदरिही अजीजुन कअजीजिल मिरजल मिनल बुका। आज तो वो दौर खत्म हो गया। मैं सरताज रसूल के पास आया और आप नमाज पढ़ रहे थे, आपके सीने से रोने की इस तरह आवाज आ रही थी जिस तरह हंडिया उबल रही हो। वली सदरिही अजीजुन कअजीजिर रहा मिनल बुका कमा फी रिवायत उखरा, और दूसरी रिवायत में आता है इस तरह आवाज आती जैसे चक्की चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशू इख्तियार भी किया और सहाबा को इसका सबक भी दिया, और सहाबा किराम ने जिंदगी इसी अंदाज से ही गुजारी। देखिए उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम की तरफ तिजारत की गरज से निकले, बेटा साथ है। रास्ते में पांव में नासूर निकला। तबीब ने कहा कि ये पांव काट दिया जाए वगरना सारी टांग काटनी पड़ेगी। कहा ये कैसे मुमकिन होगा? कहा मुरक्किद एक बूटी है नशावर, इस्तेमाल कर लो। तो चलो इसका कोई करते हैं। कहा ये नहीं हो सकता, ईमान की हालत में नशावर चीज नहीं ले सकता। ये तो आजकल का ईमान है ना कि है भी मोमिन और सिगरेट नोश भी है, कैसे हो गया? और ताज्जुब इस बात पे है कि कहने वाले मानते भी हैं कि गुनाह है लेकिन कहते हैं सगीरा गुनाह है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ला सगीरत मअल इसरार वला कबीरत मअल इस्तिग़फ़ार, बार बार सगीरा करने से भी सगीरा कबीरा बन जाता है, और कबीरा गुनाह के बाद भी अगर इंसान सच्ची तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले तो कबीरा भी नहीं रहता, अल्लाह वो भी मुआफ कर देते हैं। वैसे बात समझने वाली है, कुछ चीजें दिल के करीब हो के समझनी और समझानी पड़ती हैं। अगर ये जायज ही है, सिगरेट हलाल ही है, आपने देखा कभी किसी बेचारे ने खाना टॉयलेट में बैठ के खाया हो? मुमकिन है? ये वाहिद हलाल चीज है उन लोगों के नजदीक, इसको टॉयलेट में भी इस्तेमाल किया जा सकता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको ऐसी चीजों से महफूज फरमाए। अलगर्ज उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नमाज शुरू करता हूं, आपने जो ऑपरेट करना है कर लीजिए, और कोई हल नहीं है। अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू की। इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि जब ये वाक़या नकल करते हैं तो क्या लिखते हैं? एक एक लम्हे के साथ चलिएगा। गोश्त इंसानी छुरी के साथ काटा गया और उनके पांव की हड्डी आरी के साथ काटी गई, और वो किस हालत में है? अल्लाह। नमाज से फारिग हुए, तकलीफ का एहसास हुआ, लेकिन जुबान से लफ्ज़ क्या निकले? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्दा। अल्लाह जब तक तू राजी ना हो जाए तेरी ही तारीफ है। उस वक्त इलाज का तरीका था कि पांव को तपते हुए तेल में रखा गया, बेहोश हो गए, होश में आए तो कहते हैं अल्लाहुम्मा लकल हम्दु इज़ा रज़ीत, अल्लाह तू जब राजी हो जाए फिर भी तेरी ही तारीफ है। लोगों ने इत्तला दी कि आपका बेटा जो आपके साथ आया था उस गम को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो अल्लाह के पास चला गया। कहते हैं अल्लाह के पास चला गया। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बअदर रिदा, अल्लाह तेरे राजी हो जाने के बाद भी मैं तेरी ही तारीफ करता हूं। तूने 4 बेटे दिए, एक ही बुलाया अपने पास, बाकी तो मेरे पास है। 2 हाथ 2 पांव दिए, एक ही कटा है, बाकी तो मेरे पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत ही इस अंदाज से की। कहने वाले ने कहा, जो आजकल भी लोग कहते हैं, किसी मुसीबत ज़दा को देख के कहते हैं इसने कुछ किया ही होगा तो मुसीबत इस पे आई है। इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन इब्तला, जब अल्लाह ताला किसी को पसंद फरमाते हैं शर्त यह है कि वो इस्तिकामत वाला इंसान हो, दीनदार हो, तो ऐसे शख्स की आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती है। और एक इंसान अगर नमाज भी नहीं पढ़ता तो उसकी आजमाइश का मतलब उसके गुनाहों की वजह होती है। तो उस वक्त फिर उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि लोग मेरे बारे में कह रहे हैं इसने कुछ किया होगा,
تو بول اٹھے لعمرك ما أهويت كفي بريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي. تم سمجھتے ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے؟ لعمرك ما أهويت كفي بريبة، اللہ کی قسم اس ہاتھ نے آج تک اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف آگے بڑھنے کی جرت ہی نہیں کی. وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي، اللہ کی قسم اس ٹانگ پہ چل کر میں نے کبھی فحاشی کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا. وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَهَا، نہ میری بصارت نے نہ میری سماعت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ تم ناجائز چیز کو دیکھو. وَلَا دَلَّنِي رَأْيِي عَلَيْهَا وَلَا عَقْلِي، نہ میری رائے نہ میری عقل نے مجھے اس بات پر دلالت کی ہے کہ تم یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف آؤ. اللہ نے یہ سارے پہلوؤں میں مجھے محفوظ ہی رکھا ہے. اللہ ایسا ایمان اور تقوی اور خشوع ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اور میں اپنے بھائیوں کو گزارش ہی کروں گا، نصیحت کروں گا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ضرور پڑھیں. یہ ایسا مربی انسان تھا، اس کے ایک ایک کلمے میں تربیت ٹپکتی نظر آتی ہے. وہ کہا کرتے تھے من ترک فضول النظر منح الخشوع، جو فضول نظر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں خشوع پیدا کر دیتے. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الْكَلَامِ مُنِحَ الْحِكْمَةِ، اور جو لغویات سے پرہیز کر لیتا ہے اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری فرما دیتے ہیں. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الطَّعَامِ مُنِحَ لَذَّةُ الْعِبَادَةِ، اور جو کھانے پینے میں احتیاط برتتا ہے، فضول کھانوں سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتے ہیں. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الضِّحْكِ، اور جو فحش گوئی سے بچ جاتا ہے، کہا لگانے سے پرہیز کرتا ہے، مُنِحَ الْهَيْبَةِ، اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب اسلامیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر انسان خشوع اختیار نہیں کرتا، میرے بھائیوں میں اور آپ کمزور ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ بس اوقات حالات اتنے بن جاتے ہیں کہ انسان دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان خشوع اختیار نہیں کرتا. ان الرجل لینصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے ہی مشورہ کرتا ہوں، کیا خیال ہے اگر کسی بھائی کی تنخواہ 1000 ریال ہو، اس کو مہینے کے بعد 100 ریال دے دیا جائے، کافی ہو جائے گا نا؟ کیوں 100 ریال تھوڑا؟ چلو ہندوستانی پاکستانی حساب سے اگر کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، اس کو 1000 دے دیا جائے مہینے کے بعد، گزارا تو چل جائے گا نا؟ جواب نہیں دے رہے. کیسے نہیں چلے گا؟ 1000 روپیہ تھوڑی چیز ہے، بجلی کا بل تو 4-5 ہزار ہی آئے گا نا، تو گزارا تو ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، کسی کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا اور تیسرا، اور کوئی آدھی نماز لے کے گھر جاتا ہے. چلو 10,000 والے کو 5,000 بھی دے دیا جائے اور بچے بھی 4-5 ہوں، نشو و نما تو اچھے طریقے سے ان کی کر لے گا نا، بولے. اور جس کی پوری زندگی کی نماز پڑھنے کے بعد قیامت کو کہہ دیا جائے 10واں حصہ ہی نماز ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نماز ناقص ہے. دوسرا نقصان صحیح مسلم کی روایت ہے، تلک صلاة المنافق یجلس یرقب الشمس فإذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لم يذكر الله إلا قليلا.
یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا رہتا ہے خصوصاً عصر کی نماز کے وقت، انتظار کرتا ہے کہ سورج کس وقت غروب ہونے کے قریب ہو، پھر اٹھتا ہے. فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لفظ نقر ینقر استعمال ہوا ہے، پھر اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو ایسے سخی سرور ہیں کہ رکوع میں جائیں گے تو سرتاج رسول کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی، اور کوئی بیچارہ اس طرح رکوع کر رہا ہے، کسی کا سر نیچے کو گیا ہے، اور حدیث کہتی ہے لَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَاسْتَقَرَّ، اگر سرتاج رسول کی کمر مبارک پر پانی انڈیل دیا جائے تو کھڑا ہو جائے. اور یہاں رکوع ہوتا ہی ایسے، کیونکہ ہم نے دنیا کے ہر اصول سیکھ لیے. گریجویشن کرنے کے لیے 500 ایڈیمز یاد کر لیتا ہے بندہ، کریٹیکل یاد کرتا ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صلاة عبد لا يقيم فيه صلبہ، ایسی نماز کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت ڈالتے نہیں، دیکھتے ہی نہیں جس میں انسان پشت برابر نہ کرے. جس نماز کو اللہ دیکھتے ہی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھونگے مارتا ہے. اور کچھ لوگ تو اللہ تعالی ہدایت دے، اب لوگوں کو تو شاید دے کے غصہ آتا ہوگا، لیکن میرے خیال کے مطابق غصہ نہیں آنا چاہیے، ترس کھانا چاہیے، اور اپنے اوپر بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے سچے دین پھیلانے کے لیے کوشش کتنی کی ہے، یہ نکھرا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے کاوش کون سی پیش کی ہے. کہ ایک شخص سجدے سے اٹھتا ہے اور سر سیدھا کرتا نہیں، پھر زمین پہ دے مارتا ہے، ایسا انسان آپ کو نظر آتا ہے؟ رشتہ دار بھی ہے، اگر وہ تھانے کچہری میں چلا جائے تو کتنی سفارشیں انسان ڈھونڈتا ہے، پیسے لگاتا ہے، چھوٹ جائے تو جو اللہ کی عدالت میں پھنس گیا وہاں کون چھڑائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو کھڑے ہو جاتے، ہمیں یوں لگتا جیسے بھول گئے. یا تو رکوع سے سر اٹھاتے نہیں، پورا زمین پہ گر جاتے، اور ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے تو ایسے لگتا جیسے بھول گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چوتھا نقصان بیان کیا ہے، میرے بھائیوں یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آپ کو کیا بتاؤں. ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے. عمر کتنی ہوگی 60 سال نماز پڑھنے والے کی؟ 70 سال ہوگی نا، کیونکہ 10 سال پہ نماز فرض ہو جائے گا. 70 سالہ زندگی گزارنے والا چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ، 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. ایک نماز. کیا وجہ؟ بہت سارے بھائی سوچ رہے ہوں گے شاید اس نے فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی. ہاں صحیح بخاری کی روایت تو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کوئی سوچ رہا ہوگا کہ شاید اس نے وضو نہیں کیا. ہاں وضو جس کا نہیں ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہے. یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، شاید اس نے رکوع مکمل کیا تو سجدہ مکمل نہیں ہے، اور اگر سجدہ مکمل ہے تو رکوع مکمل نہیں ہے. اس وجہ سے 60 سالہ محنت رائے گاں چلی گئی، ایک بھی نماز قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. 5واں نقصان، صحیح بخاری میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے. نماز تو اس نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد خلاد بن رافع کا قصہ مسیء الصلاۃ کے نام سے جو حدیث مشہور ہے، نماز تو پڑھی تھی اللہ کے رسول کے سامنے، آ کے سلام کہتا ہے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھی تھی. پھر نماز پڑھ کے آئے، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. پھر آپ نے سکھائی تھی کس طرح نماز پڑھنی ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا کہ ایک شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے، لا یتم الرکوع ولا السجود،
رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کر رہا. صحیح بخاری کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ صحابی رسول نے قسم اٹھا لی, کہتی ہے واللہ ما صلیت, اللہ کی قسم تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. اور آگے لفظ کیا ہے؟ منذ کم ہے صلاتک, یہ نماز کتنی دیر سے ایسی پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنہ, 40 سال ہو گئے. قال واللہ ما صلیت منذ 40 سنہ, اللہ کی قسم تو نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں ہے. چھٹا نقصان جو اسی حدیث کی آخر میں بھی ہے اور ایک دوسری روایت میں بھی ہے, وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے, اس شخص کو کہتے ہیں, تو یہ موت فطرت اسلام کی موت نہیں ہوگی, یہ غیر اسلامی موت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ایسے شخص کی مثال تو ایسے ہے